ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز وادیوں کے درمیان واقع تھا، ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جس کا نام بیگم جان تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں نقش تھیں، جو اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی گواہی دیتی تھیں۔ اس کی آنکھیں اگرچہ عمر رسیدہ تھیں، ایک چمک لیے ہوئے تھی جو حکمت اور مہربانی کی عکاسی کرتی تھی۔ بیگم جان کا ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، جس میں رنگ برنگے پھول اور جڑی بوٹیاں اگتی تھیں۔ وہ ہر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہوتی اور اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتی، ان سے پیار بھری باتیں کرتی جیسے وہ اس کے بچے ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے باغوں کی ملکہ کہتے تھے اور اس کے پاس اپنے مسائل اور دکھ بانٹنے آتے تھے۔ بیگم جان ہمیشہ دھیان سے ان کی باتیں سنتے اور اپنی تجربہ کار نصیحتوں سے ان کی رہنمائی کرتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان آیا جس کا نام علی تھا۔ وہ ایک دور دراز شہر سے آیا تھا اور اپنے دل میں ایک گہرا دکھ لیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا اور زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے اجنبی کی طرح پیش آتے تھے، لیکن بیگم جان نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ علی اکثر بیگم جان کے باغیچے میں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا، پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ بیگم جان اسے دور سے دیکھتی رہتی اور جانتی تھی کہ اس کے دل پر ایک گہرا زخم ہے۔ ایک شام، جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں سے سجا ہوا تھا، بیگم جان علی کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹے، تمہارے دل میں کیا دکھ ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ علی نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس نے اپنا سارا درد بیگم جان کے سامنے بیان کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے اپنا کاروبار، اپنا گھر اور اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا۔ اس کی آواز غم سے بھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیگم جان نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ بیٹے، زندگی دکھوں اور خوشیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح غم کے بعد خوشی بھی ضرور آئے گی۔ تمہیں بس صبر اور امید کا دامن تھامے رکھنا ہوگا۔ انہوں نے علی کو اپنے باغیچے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو ان پھولوں کو، سردیوں میں یہ مرجھا جاتے ہیں، لیکن جب بہار آتی ہے تو یہ دوبارہ کھل اٹھتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہی